السلام علیکم دوستو، کیا آپ اپنی زندگی کی مشکلات سے پریشان ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ راستے بند ہو چکے ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں 3 اہم حل بتائیں گے جو ہر مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں بالکل سچ ہے اور آزمائی ہوئی ہے۔ پہلی بات ہے صبر اور نماز۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو۔ جب بھی کوئی مشکل آئے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جائے، کیونکہ نماز ہی وہ ذریعہ ہے جو سیدھا آپ کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ دوسری بات ہے استغفار کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کثرت سے زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے، یہ آپ کے بند دروازے کھول دے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے خاص دعا، دعائے یونس۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پھنسے تھے اور کوئی راستہ نہیں تھا، تب انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں آیت نمبر 87 اور 88 میں فرمایا کہ ہم نے اس دعا کی برکت سے انہیں اس غم سے نجات دی، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ دوستو، مشکلات اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتی ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھے اور ان 3 کاموں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ انشاءاللہ راستے خود بخود کھلنے لگیں گے۔ جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، ذرا سوچئے، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے لیکن اللہ آپ کے ساتھ ہو، تو پھر آپ کو کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک کام کا ایک حساب رکھا ہے، لیکن صبر کا انعام اتنا بڑا ہے کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، صبر کرنے والوں کو ہی ان کا اجر بنا حساب کے دیا جائے گا۔ یعنی کہ قیامت کے دن جب حساب ہو رہا ہوگا، صبر کرنے والوں کو اللہ بنا کسی گنتی کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اکثر لوگ مشکل میں ہمت ہار دیتے ہیں، لیکن یہاں ایک آیت امید جگاتی ہے۔ سورہ الشر آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے ایک بار نہیں بلکہ 2 بار وعدہ کیا ہے کہ ہر دکھ کے بعد سکھ آنا لازمی ہے۔ صرف چپ رہنا صبر نہیں ہوتا، بلکہ مشکلوں میں اللہ سے شکوہ نہ کرنا صبر ہے۔ کبھی کبھی اللہ رزق روک کر ہمارا صبر چیک کرتا ہے۔ دوستو، جب ہم پر تھوڑی سی مشکل آتی ہے یا رزق میں کمی ہوتی ہے تو ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ذرا حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا، دولت، شہرت اور ایک بھرا پورا خاندان۔ لیکن پھر ایک امتحان کا وقت آیا، ایک ایک کر کے ان کی ساری دولت ختم ہو گئی، ان کے بچے اس دنیا سے چلے گئے، اور یہاں تک کہ ان کی صحت بھی ختم ہو گئی۔ ان کے جسم پر ایسی بیماری آئی کہ لوگ ان سے دور ہونے لگے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ ان کا صبر اتنا عظیم تھا کہ انہوں نے برسوں تک اس تکلیف کو برداشت کیا۔ جب ان کی بیوی نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتے، تو انہوں نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں نے 70 سال تک اللہ کی نعمتوں کا مزہ لیا ہے، تو کیا میں تھوڑے سال اس کی دی ہوئی تکلیف پر صبر نہیں کر سکتا؟ اور پھر آخر میں انہوں نے بس اتنی دعا مانگی جو قرآن میں موجود ہے، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یعنی کہ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ سورہ الانبیاء آیت نمبر 83 میں ہے۔
اللہ تعالیٰ کو ان کا صبر اتنا پسند آیا کہ اللہ نے فرمایا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا، وہ کیا ہی اچھے بندے تھے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 44 میں فرمایا، اللہ نے انہیں ان کی صحت بھی واپس دی اور پہلے سے زیادہ دولت اور اولاد سے نوازا۔